بانو تمہارا شادی کا جوڑا آ گیا ہے، دیکھ لو آ کر۔ میں جو ابھی ابھی اپنی ڈھولکی پر بیٹھی گانے گا رہی تھی، ایک رشتہ دار لڑکی کے بلانے پر جلدی سے اٹھ کر کمرے کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ یہ تو علم تھا کہ آج میرا شادی کا جوڑا آ جائے گا، اس کے لیے صبح سے انتظار کر رہی تھی اور بالآخر اب آ ہی گیا تھا۔ امی اور بہن سامنے ہی لہنگے والا ڈبہ لے کر بیٹھے تھے، میں بھی شرماتی ہوئی ان کے قریب بیٹھ کے۔ تو امی نے بہن کو بولا کہ چلو اب ڈبہ کھولو۔ میں نے خود ہی بانو کو بلوایا تاکہ اپنا لہنگا سب سے پہلے یہ خود دیکھیں۔ بہن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیسے یہ ڈبہ کھولا تو ششدر رہ گئے، کیونکہ لہنگا سرخ رنگ کا نہیں بلکہ پیلے رنگ کا تھا، گہرا پیلا رنگ، گویا ہم مایوں کا جوڑا ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر پھر جلدی ہی گہری سانس لے کر رہ گئے، کیونکہ اب شاید میری قسمت میں پیلا رنگ ہی لکھا رہ گیا تھا۔ میں ایک طرح سے کرا رہی تھی۔ امی کم از کم لہنگا تو ان کو بولیں کہ سرخ رنگ کا بنوا دیتے۔ امی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بہن کو بولیں کہ اس کے ساس کا نمبر ملاؤ، میں ان سے پوچھتی ہوں۔ اگلے 10 منٹ امی ساس سے فون پر بات کر کے فارغ ہوئیں تو مجھے دیکھتے ہوئے بولیں کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ تو پہلے ہی واضح تھا، پھر اب سرخ لہنگے کی فرمائش کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ پیلا رنگ ہماری مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی، سو ہماری طرف سے معذرت۔ آپ کی بیٹی کو اسی جوڑے میں رخصت ہو کر ہمارے گھر آنا ہوگا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر جانے لگی تو بہن نے میرا ہاتھ کھینچا اور بولی کہ ارے پاگل، رنگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کام دیکھو کس قدر خوبصورت کیا ہوا ہے، ایسا لہنگا تو سرخ رنگ میں بھی آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے بس اچھڑتی نگاہ لہنگے پر ڈالی تو دل میں ضرور اقرار کیا، کیونکہ لہنگا واقعی میں بے حد خوبصورت تھا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ نرم پڑی اور واپس اپنے ڈھولک کے گیت گنگنانے کے لیے بیٹھ گئی۔ اب لاکھ چاہنے کے باوجود بھی میری پوری توجہ ان گانوں کی جانب نہیں تھی۔ رہ کر اپنا ہی خیال آ رہا تھا کہ کیسے گزارا ہوگا اس گھر میں جہاں پیلے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہی نہیں بستا۔ میں تو تھک جاؤں گی، اوپر سے میرے رشتہ داروں کی بات نہیں کہ کیسے گھر میں لڑکی بیاہ دی ہے جہاں سے پیلا پیلا ہی چمکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر ہی میری ہمت جواب دینے لگی، مگر عین اسی وقت امی بھی کمرے سے باہر نکلی تو ان کے جھریوں زدہ چہرے کو دیکھ کر میں نے خود کو ملامت کی کہ اس عورت کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتی ہو تم؟ یہ تو پھر تمہارا اتنا اچھا رشتہ ہو گیا ہے، اور رنگ کی کیا بات ہے، زندگی پیلے رنگ میں بھی گزر ہی جائے گی۔ میری خود کو ملامت کا اثر یہ ہوا کہ اب میں پچھلی ساری باتوں کو سوچنے کے بجائے پوری طرح سے اپنی ڈھولک کو انجوائے کر رہی تھی۔ رات تھوڑی گہری ہوئی تو سب کام سمیٹ کر ہم لوگ اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ اگلے دن میری مہندی تھی اور اس کے بعد بارات۔ چونکہ رشتہ دار بہت ہی کم تھے، بس گنے چنے 8-10، تو سب ہمارے چھوٹے سے گھر میں ہی پورے آ گئے تھے۔ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی میری کزن میرے قریب آئی اور کان میں بولی کہ صبا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے سسرال والوں نے اس شرط پر شادی کی ہے کہ تم پیلے کپڑے ہی پہنو گی۔ میں جو ہلکی ہلکی نیند میں جا چکی تھی اچانک سے پوری آنکھیں کھول کر ہانگ کانگ کی مانند کزن کو دیکھنے لگی۔ نہیں نورین، ایسی بات تو نہیں ہے، بس میرے ہونے والے شوہر کو پیلا رنگ بہت پسند ہے، اور جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے بات کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا، اور یہی بہتر تھا، ورنہ وہ سب نہ جانے کیا کیا باتیں بناتے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ دیکھو میں تو تمہاری اتنی اچھی سہیلی بھی ہوں، مجھے سچ بتانا، نورین نے بنتے ہوئے کہا۔ لیکن میں اتنی اچھی سہیلی کو بھی سچ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اس میں میری ہی بربادی تھی۔ ارے نہیں نورین، ایسی کوئی بات نہیں، ادھر آؤ۔ میرا تو لہنگا بھی پیلے رنگ میں آیا کیونکہ عاقب کو یہ رنگ بہت پسند ہے، اور یہی تو اچھی بیویاں کرتی ہیں کہ جو ان کے شوہر کو پسند ہو اسی میں ڈھل جائیں۔ میں نے گرم بستر چھوڑ کر پیٹی کے اوپر بڑا سا ڈبہ اٹھایا اور کھول کر نورین کے آگے کر دیا۔ لہنگے کی خوبصورتی دیکھ کر چند لمحے تو وہ بول نہ سکی، پھر کہنے لگی کہ ہاں بہت پیارا ہے، تم خوش قسمت ہو جو اتنا اچھا گھرانہ ملا، چلو اب میں سونے چلتی ہوں۔ یہ بولتے ہی وہ کسی فرار مجرم کی مانند باہر کو بھاگ گئی، اور میں پیچھے طنزیہ ہنسی اور ہنستی ہوئی رہ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب کہنے کے باوجود اسے مرچیں ضرور لگی ہوں گی۔ وہ باقی کزنوں کو بیٹھی میری چغلیاں کر رہی ہوگی، مگر اس بات پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں اسے دفع کر کے لہنگے کو ایک مرتبہ پھر بغور دیکھنے لگی۔ اس لمحے مجھے بہت کچھ یاد آیا، وہ سب لمحہ جب میرے رشتہ داروں نے ہمیں کبھی بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ میرے ابا نے بہت پہلے دوسری شادی کر لی تھی اور ہمیں گویا مکمل طور پر ہی بے مول کر کے پھینک دیا، یہاں تک کہ ابا نے دوسری شادی کے بعد اپنی بیوی کو بھی ہمارے ساتھ ہی رکھا۔ میں اور میری بہن ہم اس وقت 10-11 برس کی ہوں گی جب ایک روز باہر کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا تھا۔
امی جو مشین پر بیٹھی کپڑے سلائی کر رہی تھی مجھے کہنے لگیں کہ صبا باہر دیکھو اس دھوپ میں کون آ گیا ہے۔ میں اپنی گڑیا سے گھیر رہی تھی، گندے گندے منہ بناتی باہر کو لپکی، لیکن دروازہ کھول کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ سامنے ابا ٹوپی داڑھی میں بڑے نکھرے نکھرے سے کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک کم عمر خوبصورت لڑکی جو مکمل طور پر میک اپ اور زیور میں سجی تھی، کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ امی ابا ہیں۔ میں نے وہیں سے ہانک لگا کر ماں کو باپ کی واپسی کی اطلاع دی تھی۔ ابو پچھلے 2 دن سے گھر نہیں آئے تھے، بلکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ وہ اکثر ہی 2 یا 3 دن گھر سے غائب رہا کرتی اور پھر جب گھر واپس آتے تو ان کا پارا بہت سر پر چڑھا ہوتا۔ اس وقت میں، امی اور چھوٹی بہن ان سے بچ بچ کر رہا کرتے کہ کسی بات پر ہمیں سخت کہیں سنا ہی نہ دیں۔ اکثر اوقات تو ہم دونوں بہنوں کو مار بھی پڑ جایا کرتی تھی۔ امی کو ابا نے ہمارے سامنے کبھی نہیں مارا تھا، بلکہ جب اگلے روز امی کمرے سے باہر نکلتی تو ان کے جسم پر مار سے بڑے نیل کے نشانات واضح ہوتے۔ میں چونک کر امی سے کہتی کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کل تک تو یہ سب نہیں تھے، پھر رات بھر میں کیسے بن گئے؟ جس کا جواب امی یہ دیا کرتی کہ دیسی گھی کھا لیا تھا، جانتی تو اس سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے، کاٹ لیتا ہے دیسی گھی مجھے، بس اسی نے نیل پڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور تمہیں دیر نہیں ہو رہی، چلو اسکول کے لیے نکلو اور بہن کا خیال رکھنا۔ امی میں ابا سے خرچہ لے لوں؟ میں معصومیت سے پوچھتی تو امی مجھے ڈانٹ دیا کرتی اور کہتی کہ تمہارے ابا آرام کر رہے ہیں، چلو میں دیتی ہوں پیسے اور دھیان سے رکھنا، گمانا مت۔ یہ بول کر مرتبان سے مجھے پیسے نکال کر دے دیا کرتی۔ یہ پیسے اماں کپڑے سلائی کر کے جوڑا کرتی تھی، جو اس وقت استعمال کرتی جب ابا 2-3 گھر سے باہر آ کرتے، کیونکہ ان دنوں وہ ہمیں بالکل بھی گھر چلانے کے لیے خرچ نہیں دیا کرتے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیسے لے لیا کرتے۔ اسی طرح کرتے کرتے ہمیں کافی سال ہو گئے تو اندازہ ہوا کہ ابا اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا اچھا امی نے ہمارے سامنے ان کو بنا کر پیش کیا ہے۔ ہم بڑے ہوئے تو باپ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں کم ہی ہوتی گئی۔ حالانکہ امی نے ہمیشہ ہمیں اپنے باپ کی عزت کرنا سکھایا تھا، مگر کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جنہیں عزت راس ہی نہیں آتی۔ ہمارا شرعی باپ بھی انہی میں سے ایک تھا، جو بظاہر تو پرہیزگار اور نمازی تھا، مگر ہمارے لیے کسی فتنے سے کم نہیں تھا۔ ان بچوں کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے جن کا باپ گھر آئے اور وہ اسے چھپنے کے لیے بہانے ڈھونڈ کہ کہیں بلا وجہ ان پر ہاتھ ہی نہ اٹھا لیا جائے۔ خیر بچپن زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ اماں کا بڑا سہارا تھا، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اور باپ کی اصلیت سامنے آئی تو سارے ہی خوشنما پھول جھڑ گئے تھے۔ اس روز تو مجھے ابا سے شدید نفرت محسوس ہوئی جب وہ دوسری شادی کر کے آئے تھے۔ جب امی کو میں نے بتایا کہ ابا آئے ہیں تو وہ پرجوش ہو کر باہر کو لپکی، مگر سامنے ایک عدد سوکن دیکھ کر ان کے چہرے کی رنگت پل بھر میں ہی متغیر ہو گئی تھی۔ آمنہ یہ ریشہ ہے، میری بیوی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس سے بھی ویسے ہی عزت دو گی جیسے مجھے دیتی اور بچیوں کو بھی یہی سبق پڑھاؤ گی۔ اتنا بول کر وہ ریشہ کا ہاتھ ہمیں کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں چھوڑ کر واپس آئے اور امی سے بولے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ کمرہ خالی کرواؤ، یہاں ریشہ کے رہنے کا انتظام کرو اور تم میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو، بہت کچھ سمجھانا ہے تمہیں۔ میں اور چھوٹی بہن ہونکوں کی مانند برآمدے میں ہی بیٹھے رہے، جبکہ ابا کے بولنے کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی، جس میں وہ امی کو کہہ رہے تھے کہ یہ میری بیوی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم ہو۔ خبردار تم نے اسے کوئی تکلیف وغیرہ دینے کی کوشش کی تو میں اسی روز تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم نے تو آج تک مجھے کوئی سکھ نہیں دیا، لیکن میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں اس کی عزت کرنا، یہ مت سمجھنا کہ وہ عمر میں تم سے چھوٹی ہے، کچھ بھی کہہ دو، تمیز سے مخاطب کرنا، اور اگر میری ایک بھی بات نہ مانی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اپنی بیٹیوں کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا، اسے ماں کا درجہ دیں ورنہ میں ان سے اولاد کا درجہ چھین لوں گا۔ اتنا بول کر ابا واپس ریسا کے کمرے میں چلے گئے اور پیچھے ہی امی 4 شانے چت کمرے سے باہر نکلے۔ ہمیں سامنے ایسا دیکھ کر بولیں کہ جاؤ کچن میں شربت بنا کر اپنے باپ کو دے آؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچن کی جانب بڑھی تو پیچھے سے امی کی آواز ہے، 2 گلاس ٹرے میں رکھ کر طریقے سے لے جانا۔ مجھے مرچیں تو بہت لگی، مگر امی نے آج تک ہمیں اجازت نہیں دی تھی، سو چپ چاپ وہی کرتی رہی جو امی بولتی رہی، مگر امی نے بھی شوہر کی بات ماننے کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ سارا دن ریسا کی خدمت میں لگی رہتی، یہاں تک کہ اس کے کمرے سے سامان اٹھا کر ریسا کو تھوڑا بہت سامان بھی وہاں چھوڑ دیا تھا اور باقاعدگی سے وہاں کی صفائی بھی کیا کرتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہمیں اس عورت کا کوئی کام نہیں کرنے دیا کرتی، سارا کام خود کیا کرتی۔ میں نے ایک مرتبہ امی سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں نہیں ریشا کے کام کو ہاتھ لگانے دیتی؟ تو وہ بولیں کہ میں اپنے بچوں کو کیوں وہ کام کرنے دوں جو میں دل مار کر کرتی ہوں۔
تم لوگ میری بات مان لیا کرو، اگر ایسا تمہیں کوئی کام کہے تو بھی انکار نہ کرنا، لیکن مجھے بتا دینا، میں خود کر دوں گی۔ تم دونوں اس کی ملازمہ نہیں ہو، میری پھول جیسی بچیاں ہو، میں تو اذیت میں ہوں، تم دونوں کو کیوں بلا وجہ اذیت میں رکھوں؟ شاید زندگی آرام سے نکل جاتی، مگر ہماری قسمت میں ابا کا ساتھ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ ایسا حاملہ ہوئی تو ابا سے کہتی کہ آپ ہر وقت میرے پاس رہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ عورت میرے بچے کو نہ مار دے، اس کی تو خود بیٹیاں ہیں، اسے ڈر ہوگا کہ میرا بیٹا نہ ہو جائے۔ یہ بات ابا کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی، مگر عیسیٰ نے ابا کے ذہن میں امی کے خلاف شر پھیلا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہر وقت گھر پر رہنے لگے، جس سے کاروبار متاثر ہوا اور کم آمدن ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ ابا نے امی کو خرچہ دینا بند کر دیا، گھر میں خرچہ اب صرف عیسیٰ کے ہاتھوں پر ہوتا، جسے وہ اپنی ذات پر خرچ کیا کرتی۔ امی نے جو پیسے کپڑے سلائی کر کے حاصل کیے ہوتے، ان سے ہماری بس چھوٹی موٹی ضروریات ہی پوری ہوا کرتی۔ خواہش کس شے کا نام ہوتا ہے یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے۔ لیکن ایک روز ابا باہر کسی کام سے گئے تو عیسیٰ امی کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ امی نے اسے کھانا دیا تو اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے اپنے سامنے کھسکائی اور کھانے لگی۔ میں بھی اس کی عجیب حرکتیں محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے کچھ غلط لگ رہا ہے، جیسے یہ کچھ کرنے والی ہے، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور بولیں کہ یہ سب باتیں کرنے کی تمہاری عمر نہیں ہے، تم کام سے کام رکھو۔ لیکن میرے خدشات بالکل درست نکلے، کیونکہ شام کو جب ابا واپس آئے تو رئیسہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اسے اسپتال لے کر گئے اور وہاں جا کر علم ہوا کہ رئیسہ جس بچے کو پیدا کرنے والی تھی وہ مر گیا ہے، اور یہ موت قدرتی نہیں بلکہ اس بچے کو کم تعداد میں زہر دے کر مارا گیا ہے۔ ابا تو بھنکارتے ہوئے امی کے سر پر پہنچے اور پوچھا کہ تم نے زہر دیا تھا میری بیوی کو، تم سے برداشت نہیں ہوئی کہ وہ کہیں بیٹا ہی نہ دے دے مجھے؟ مگر امی کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا چکا ہے۔ امی نے نفی میں سر ہلایا تو ابا نے یقین نہیں کیا، مگر چپ کر کے رئیسہ کو گھر لائے، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، جس پر وہ روتے ہوئے بولی کہ آپ کی بیوی مجھے کھانا دے کر گئی تھی، مسکرا رہی تھی، بس میں نے وہی کھانا کھایا، اس کے بعد میرے پیٹ میں بے حد شدید درد ہوئی اور میں درد برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے چیخ چیخ کر ان ماں بیٹیوں کو بہت بلایا، مگر کسی نے بھی میری بات نہیں سنی، بس اسی درد کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گئی، اور اب جب اٹھی تو اپنا بچہ کھو چکی ہوں۔ ہم تینوں اس مکار عورت کی باتیں سن سن کر حیران تھے، حالانکہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اب تو ابا نے امی سے بھی تصدیق کے لیے کچھ نہیں پوچھا اور کھڑے پیروں سے ہماری اماں کو طلاق دے کر اسی لمحے ہمارے ساتھ ہمیں گھر سے نکال دیا۔ ہم تینوں بھری دوپہر باہر کھڑے حیران تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بالآخر ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یا مزید اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے محلے کی ایک بزرگ عورت نے ہمیں ایسے دیکھا تو اپنے گھر بلا لیا اور اماں سے پوری بات پوچھی۔ اماں نے گمسم ہو کر سب کچھ بتا دیا۔ اس عورت نے پوچھا کہ اب کہاں جا کر رہو گی تم؟ بچوں کا ساتھ ہے، کیا کرو گی؟ مگر اماں کے والدین کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ بھائی ایسے نہیں تو جو بہن اور اس کی جوان بچیوں کو رکھتے۔ سو امی نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولیں کہ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، شاید جا کر سیدھا کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤں۔ ساری زندگی برباد کر دی ہے اور کچھ نہیں پایا، تو آگے جی کر کیا ملے گا؟ مگر وہ عورت اسی لمحے ہمیں اپنے ساتھ گھر کے پچھلے حصے میں لے کے، جہاں ایک کمرہ اور واش روم الگ سے بنا ہوا تھا، وہ بولی کہ یہاں رہ لو، جب گنجائش بنے تو کرایہ دے دینا، اس سے پہلے اپنے جینے کا سامان کرو۔ وہ عورت ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھی۔ ہمیں سامان وغیرہ بھی اسی عورت نے دیا اور کچھ پیسے دیے جس سے ہم سودا سلف وغیرہ ڈلوا سکیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنی پرانی سلائی مشین بھی اماں کے حوالے کر دی۔ جو امی کے پہلے گاہک تھے وہ اب وہیں پر آ کر امی سے کپڑے وغیرہ سلائی کروا لیتے۔ 2-3 ماہ میں ہی ہمارا کام اچھی طرح سے جم چکا تھا اور ہم نے اس عورت کا گھر کا کرایہ بھی ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مہنگائی کے اس شدید دور میں تمام اخراجات وغیرہ پورا کرنے کے باوجود ہمارے پاس کوئی بھی جمع پونجی نہیں تھی۔ کچھ ہی عرصے میں علم ہوا کہ رئیسہ نے گھر اور دکان اپنے نام کروا لی ہے اور ابا ایک دن مردہ حالت میں گھر پر پائے گئے ہیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کا قتل ہوا ہے۔ مگر چھوٹا محلہ تھا تو یہ بات دب گئی اور پولیس تک نہیں پہنچی۔ ہمیں بھی دکھ نہیں ہوا کیونکہ ہم سے وہ شخص باپ کا رشتہ بہت پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ امی نے ہمیں اسکول میں 10ویں تک پڑھایا، اس کے بعد زیادہ پڑھانے کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں تھی اور نہ ہی ہماری ہمت تھی، سو گھر بیٹھ کر امی کے ساتھ کپڑے ہی سلائی کروانے لگی۔ میں تقریباً 20 سال کی ہو چکی تھی تو امی کو ہم دونوں کی شادیوں کی فکریں بھی ستانے لگی۔ امی نے بہت سی عورتوں کو ہمارے رشتے کے لیے بول کے رکھا تھا،
کہ جیسا بھی ہو بس شریف ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایک روز ہمارے گھر 2 عورتیں آئیں، ان میں سے ایک ماں تھی اور دوسری بیٹی۔ دونوں نے ہی برقعے پہنے ہوئے تھے۔ امی نے آنے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے گھر 2 بچیاں ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی تو سوچا یہاں بھی قسمت آزما لوں۔ وہ میری زندگی کا پہلا رشتہ تھا۔ ہم نے اچھی سی چائے وغیرہ پلائی اور امی نے انہیں میرا بتایا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے، بس آپ لڑکا دیکھ لیں پھر رشتہ طے کر لیں گے۔ یہ بات ہم تینوں کے لیے باعث حیرت تھی، کیونکہ پہلی مرتبہ میں ہی رشتے طے ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اگلی مرتبہ وہ لڑکے کو بھی ساتھ لے آئے اور اسی طرح ایک ہفتے کے اندر ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ لیکن اس رشتے کے کچھ شرائط تھیں۔ میری ساس نے پہلے روز ہی امی سے کہہ دیا تھا کہ وہ جہیز کے نام پر ایک سوئی بھی نہیں لیں گے۔ اس روز ہمیں لگا کہ ابا نے جتنی اذیتیں دے رکھی تھیں ان کی بھرائی کا وقت آ گیا ہے، جو بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے ہی تمام معاملات طے پا رہے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ رکھی گئی تھی کہ لڑکی کے پاس ڈھیر سارے پیلے کپڑے ہونا بہت ضروری ہے۔ جہیز میں وہ صرف پیلے کپڑے ہی لے کر جائے گی۔ امی نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو میری ساس نے کہا کہ ہمارے گھر سب لوگ پیلے کپڑے ہی پہنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہنا جاتا۔ ہاں البتہ پیلے رنگ کا کوئی بھی شیڈ پہننا قابل قبول ہے۔ لیکن امی نے اصرار کیا کہ اس بات کی وجہ تو بتائیں، کوئی کام بغیر وجہ کے تو نہیں ہوتا، اور خاص کر وہ کام جس میں پورا گھر ہی پیلے کپڑے پہننے میں ملوث ہو۔ ساس نے امی کی بات تحمل سے سننے کے بعد کہا کہ بہن، کیا آپ کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے گھر میں آیا پہلا رشتہ ہی شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ دوسرا ہم جہیز بھی نہیں لے رہے، تو آپ شکریہ ادا کریں۔ رہی ہماری پیلا رنگ پہننے کی وجوہات، وہ معذرت میں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتی ہوں کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں راج کرے گی۔ امی کشمکش میں پڑ گئی اور بولیں کہ اچھا ٹھیک ہے، صبح تک مجھے مزید وقت دیں، میں سوچ کر بتا دوں گی۔ میری ساس نے بہت اصرار کیا کہ جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ امی نے مجھے بلایا اور بولیں کہ بتاؤ یہ سب صورتحال ہے، کیا اس سب کے باوجود تم شادی کے لیے تیار ہو؟ میں کیا جواب دیتی؟ واقعی سب کچھ میرے سامنے تھا، میری ماں کے حالات، ہماری غربت۔ اگر اس صورت میں میرے لیے بہتر رشتہ آیا تھا، بغیر وجہ کے میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ امی، ایک نہ ایک روز تو میری شادی ہونی ہی ہے، کیوں نہ ابھی ہی صحیح۔ بعد والے رشتے نہ جانے کیا کچھ کہیں، اگر یہ لوگ عزت سے مانگ رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ رخصت ہو لیا جائے۔ امی نے گہری سانس بھر کے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور خوش بختی کی دعا دے کر میرا ماتھا چوم لیا، اور ساتھ ہی اگلے روز اس رشتے کی حامی بھی بھر لی۔ میرے سب میکے والوں کو اس بات کی خبر ہوئی اور ساتھ ہی تکلیف بھی ہوئی کہ بیٹھے بٹھائے آمنہ کی بیٹی کو اتنا اچھا رشتہ مل گیا، لیکن یہ پیلے جوڑوں والی بات ہم نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اب ہر بات تو بتانے والی نہیں ہوتی نا۔ میرے سسرالیوں نے اگلے دن ہی آ کے شادی کی تاریخ طے کر دی، جو کہ 1 مہینے کے اندر تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن پیلا لہنگا دیکھ کر جو کچھ ہوا تھا وہ وقتی تھا۔ اب تو میں کافی حد تک سنبھل گئی تھی، مجھے جاگتے ہوئے کافی رات ہو چکی تھی، تو میں نے وہ ڈبہ سمیٹ کر واپس پیٹی پر رکھا اور سو گئی۔ اگلے روز مہندی کی بجائے سیدھا نکاح اور رخصتی تھی، جس میں میرے سسرالیوں سے دلہا اور اس کی ماں آئے تھے۔ ہماری طرف بھی زیادہ رشتہ داروں کی شمولیت نہیں تھی اور 2 گھنٹوں میں ہی اپنے سسرال میں بیٹھی تھی۔ وہاں سب گھر والے بہت تیار شیار تھے اور سچ میں لگ رہا تھا کہ کوئی شادی والا گھر ہے، مگر عجیب بات تو یہی تھی کہ وہاں بھی سب نے پیلے رنگ کے جوڑے زیبتن کیے ہوئے تھے۔ میں نے خود ہی دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ شوہر سے ضرور پوچھوں گی، لیکن پھر خیال آیا کہ ایسے تو وہ سمجھے گا کہ ان کی ٹو میں لگی ہوں میں۔ اپنے منصوبے پر پانی پھیر کر میں نے سوچا کہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی چلو، بلا وجہ اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ شاہ زیب میرے لیے ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے، لیکن انہوں نے شادی کی پہلی رات مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ گھر میں پیلے جوڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اسے میری دھمکی سمجھو، حکم سمجھو یا گزارش، لیکن میں پہلی اور آخری بات یہ تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس کے خلاف جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کے بدلے چاہے تم جو کچھ بھی مانگو گی وہ تمہیں ملے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے سارے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، ساس، نندے، شوہر سبھی میرا بہت خیال رکھتے۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہیں تھی مجھے، لیکن بس ان کا ہر وقت پیلا رنگ پہن کر گھومنا مجھے بہت عجیب کھٹکتا تھا۔ لیکن اب میں بھی ہر وقت ٹریفک کی پیلی روشنی بنے گھر میں گھومتی رہتی تھی۔ 3 ماہ تک میں حاملہ نہیں ہوئی تو مجھے پریشانی ہوگی، کیا پتہ میرے سسرال والے اس بات کا بتنگڑ بنائے یا میرے شوہر کی دوسری شادی ہی کروا دے۔ اس وجہ سے میں ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ تو ایک روز ساس نے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے بولیں کہ صبا، میں دیکھ رہی ہوں تم بہت دنوں سے پریشان ہو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں بھی تمہاری ماں جیسی ہوں۔ میرا دل پگھل گیا
لیکن وہ سانس تھی، میں انہیں سب کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ سو چہرے پر مسکراہٹ لا کر کہا کہ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ مگر وہ ٹلنے والی نہیں تھی، بولی کہ میرے بیٹے نے کچھ کہا ہے کیا، اس سے لڑائی ہوئی ہے تمہاری؟ میں نے نفی میں سر ہلا دی اور وہاں سے اٹھنے لگی، مگر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ سے بٹھا لیا اور بولیں کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم میری بیٹی ہو اور میں اپنی بیٹی کو ایسے پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بات میرے دل پر لگی، سو میں نے دھیمے لہجے میں اپنے خدشات ظاہر کر دیے، جس پر میری ساس ہلکا سا مسکرائی اور بولی کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، میرے بیٹے شاہ زیب کی بیوی تم ہو، تم ہی رہو گی، اس کی اولاد بھی تم سے ہوگی، وہ دیر سویر یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی پریشانی مت لیا کرو تم، اور آئندہ ایسے وہم پالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس خوش باش رہا کرو، تمہارا اپنا گھر ہے، کوئی نہیں پوچھے گا تم سے۔ یہ سب سن کر میں پرسکون ہوگی اور ساس کے ہاتھ چوم کر وہاں سے اٹھائی۔ میں بلا وجہ کی خدشات ذہن میں پالے بیٹھی تھی، جبکہ سب گھر والے تو بہت اچھے تھے۔ ایک روز سب گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی دن مجھے اپنے کزن کا میسج آیا کہ شادی کروا کر تو بھول گئی ہوں، اس کے بعد تو کبھی تصویر ہی نہیں دکھائی۔ میں نے سوچا کہ گھر میں کوئی نہیں تو کیوں نہ کوئی اور جوڑا پہن کر تصویر ہی بھیج دوں، اگر پیلے جوڑے میں ہی بھیجی تو وہ خواہ مخواہ کا مذاق بنائیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے الماری سے اپنے لا رنگ کا جوڑا نکالا اور پہلے میک اپ کرنے کے بعد جوڑا پہن کے جیسے ہی تصویر لینے لگی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ ہمارے کمرے کی دیوار پر خون کی بہت بڑی دھار کا نشان تھا۔ وہاں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے خون کے نشانات پڑے ہوں، تو کیا کہیں یہ ان کپڑوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ سوچ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے فوراً سے اپنا لباس تبدیل کر لی اور وہی پیلا جوڑا پہن لیا۔ میں اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد سب گھر والے آئے تو وہ پریشان تھے، جبکہ میرے شوہر ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی، پوچھا کہ کیا ہوا ان کو، تو ساس نے نم آنکھوں سے بتایا کہ شاہ زیب کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مگر بچت ہو گئی ہے۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، مجھ میں تو گویا ہمت ہی ختم ہو گئی تھی۔ ساس میرے شوہر کو کمرے میں لے جانے لگی تو میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کی کرسی تھامی اور کہا کہ اماں آپ پریشان نہ ہو، میں شاہ زیب کو خود لے جاتی ہوں۔ ساس تو مجھے دعائیں دیتی اپنے کمرے میں چلے گی اور میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی۔ جب شاہ زیب کو کمرے میں لائی تو وہ ششدر رہ گئے اور دیوار پر خون کی دھاریں دیکھ کر بولے کہ صباح یہ سب کیا ہے؟ شاہ زیب میں بتاتی ہوں، آہستہ بولیں۔ اتنا بول کر میں آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جبکہ شاہ زیب ابھی تک ہونک بنے بیٹھے تھے۔ کیا ہے یہ سب؟ اب کی بار ذرا غصے سے بولے تو میں نے بتا دیا کہ شوق میں لال رنگ کا جوڑا پہنا، اسی وقت دیوار پر یہ خون نمودار ہوا۔ اس کے بعد میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے۔ میری بات پر شاہ زیب بالکل بھی حیران نہیں ہوئے۔ جب بولے تو ان کا ایک لہجہ دھیما تھا۔ کتنے بجے کی بات ہے یہ؟ ٹائم؟ مجھے ٹائم کا نہیں پتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی کھینچی ہوئی تصویر کا وقت دیکھا تو شاہ زیب کو بتا دیا، جس پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئے۔ پھر بولے کہ یہ وہی وقت ہے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مطلب؟ میں ڈر گئی تھی۔ مطلب یہ کہ آج تمہاری چھوٹی سی خوشی کی خاطر میری جان جانے والی تھی۔ وہ اب غصے میں نہیں تھے، بس افسوس ان کے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ آپ نے ان کپڑوں کا راز پہلے کبھی نہیں بتایا، اگر بتایا ہوتا تو آج مجھ سے اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی، مجھے معاف کر دیں۔ مگر وہ مجھے چپ کروا کر بولے کہ میرے ابا کالا جادو کیا کرتے تھے، مگر اماں ہمیں ان سے لے کر الگ ہو گئی تو انہوں نے ہم پر بڑا شدید کالا جادو کر دیا، جس سے میرے 2 بہن بھائی مر بھی گئے۔ اماں نے ایک پیٹ سے دم کروایا تو اس نے یہی بتایا کہ اس جادو کا توڑ نہیں ہے، بس تم سب پیلے رنگ پہنا کرو، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس جادو کو بجھا دے گا، لیکن جیسے ہی اس رنگ کو اتارا تو زندگی میں کالا جادو واپس آ جائے گا۔ اسی لیے تم سے شادی کے وقت بھی پیلے کپڑوں کی شرط طے ہی ہوئی تھی، مگر تم نے میری بات کا مان نہیں رکھا۔ شاہ زیب پریشان ہوئے تو میں نے رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لی اور انہوں نے آئندہ دھیان رکھنے کے ساتھ مجھے معاف بھی کر دیا اور وعدہ لیا کہ یہ بات اس کمرے سے باہر کسی کو نہ پتہ چلے۔ اس روز کے بعد میں پیلے رنگ کے علاوہ باقی ہر رنگ سے کنی کترا کر گزر جاتی ہوں۔